about training children to believe things for which there's no evidence. And so an uncritical, kind of too open-minded, so open-minded your brains fall out at it. Do you believe in any religion? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे वो भी इन्हीं किसी बातें किया करते थे। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून, और वो लोग कहते हैं जो कुछ भी इल्म नहीं रखते, लौला युकल्लिमुनल्लाह, अल्लाह हमसे खुद क्यों नहीं बात कर लेता, औ तअतीना आया, या हमारे सामने कोई मुअज़्ज़ा क्यों नहीं ले आता। यार अगर अल्लाह ने खुद ही बात करनी हो, मुअज़्ज़ा बन के खुद ही सामने आना हो, तो फिर तुम्हारा इम्तिहान कहां से रह जाए। देख के तो सबने मान लेना है। कुरान का फतवा है, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो बगैर देखे अपने रब से डरेगा ना, उसके लिए मग़फ़िरत और अजर कबीर है। देख के तो क़यामत वाले दिन सारे मान जाएंगे या अल्लाह तू ही रब है, तो इम्तिहान खत्म। यही तो इम्तिहान है। अल्लाह फरमाता है कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये इस किस्म की जो ख्वाहिशात का इजहार जो मुशरिकीन अरब आपसे कर रहे हैं या यहूदी करते हैं, इनसे पहले लोग भी करते रहते। मिस्ल क़ौलिहिम, इस तरह का कौल वो भी कहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं कहा था, वो आप पढ़ चुके हैं, हमने अल्लाह को देखना है। तो फिर क्या हुआ था, अल्लाह की तरफ से कड़क आई थी, सारे उसी वक्त मर गए थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तू तो जिंदगी दे सकता है, ये तो मेरे मथे लगन के सारे। फिर अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी दी। ज़ाहिर है वो अल्लाह के डिवाइन इल्म में पहले से क़ज़ाए मुबरम यही थी कि वो वक्ती मौत थी उनके लिए। तशाबहत कुलूबुहुम, इन दोनों तबकों के दिल मिले हुए हैं, ये हकीकत बात है। फिरौन चाहे उस जमाने का हो या आज का हो, दिल एक ही है उसका। इंसान आज से 1000 साल पहले का इंसान हो या आज का इंसान, एक ही है। अच्छा, ये इल्हामी किताबें पुरानी क्यों नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि इल्हामी किताबों का टॉपिक इंसानी अखलाकियात है। इंसानी अखलाकियात कभी पुरानी नहीं होती। आज जितनी भी तरक्की कर जाए साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर गई है, क्या इंसान ने खाना पीना छोड़ दिया? अब वो मोबाइल चाटता है तो उसका पेट भरता है। आज भी वो लजीज खाने की तरफ जा रहा है जिस तरह अगले जमानों में। अच्छा, इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, क्या उसने अपने आप को पेशाब से, पखाने से आजाद कर लिया? तो स्तंजे की जरूरत आज भी है, 8 से 1000 साल पहले के इंसान को भी थी। अच्छा, आज इंसान दरख्तों पे उगते हैं, मां बाप की जरूरत नहीं है क्या? आज भी उसी तरीके से जरूरत है जिस तरह पहले थी। आज भी एक इंसान की जरूरत एक औरत है, निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज से पहले के इंसान की भी थी। उस वक्त के इंसान को जो चीज डिट्रैक्ट करती थी, आज भी वही चीजें कर रही हैं। दुनियावी मनसब, ओहदा, दौलत, औरत, ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसा, इंसान के लिए मुज़य्यन की गई है दुनिया की चीजों में सबसे पहले नंबर पे औरत। तो क्या औरत आज से 2000 साल पहले के इंसान का के लिए फितना थी और आज के लिए नहीं है? या आज के लिए बनी है, आज से पहले तो औरत कभी भी फितना नहीं रही है? फितना ये पंजाबी वाला नहीं, फितने से मुराद आजमाइश। तो अल्लाह फरमाता है इनके भी दिल वैसे ही जैसे पहले लोगों के थे। क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमी युक़िनून, बेशक हम अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हो, यानी जो ट्रूथ लवर हो, सच्चाई को मान लेते हो, उस पर यकीन कर लेते हो, उनके लिए। और जो सच्चाई देख के भी आंखें बंद करें, उसके लिए कोई हिदायत नहीं है इन आयात के अंदर। कुरान में भी हिदायत उसके लिए है जो वाकई हिदायत खुद लेना चाहे। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है?
یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا، جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے، اس کو انصاف ملے گا سب؟ اچھا، سورہ طور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ہائے ہائے، دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے نا، یا انسان اپنا کریٹر خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو. تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو کریشن تو ہوئی بھی ہے. تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہیں لیکن ان کو تو نہیں پتا کیسے پیدائش ہوئی ہے. وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے. ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. سوچ بھی نہیں سکتا. آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ ریویل نہ کرتی اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق، تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے. کوئی بھی زندہ چیز اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا، اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے، جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھ دیے. اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، لاکھ بھی نہیں ہے، کروڑ بھی نہیں ہے، ارب بھی نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے. 100 ٹریلین. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں. اور سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے. ان کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے. یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی ہوئی ہو، تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا، یہ 100 ٹریلین ہے. 100,000 ارب. 1 ارب نہیں مان، 1 ارب گننے کے لیے آپ کو 25 سے 30 سال چاہیے. 24 گھنٹے بھی اگر آپ گنتے رہیں. کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا 24 گھنٹے میں تو 86,400 سیکنڈ ہے. 1,00,000 دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا. تو 1 ارب اور کدھر پھر 1000 ارب، پھر 100,000 ارب. انمیجنیبل. کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو خلیے ہیں ان کو کریٹ کیا ہے کریٹر نے. پھر خالی اس طرح کریٹ نہیں کیا، مینیجیبل فارم میں. خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے، ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوئے نا. اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں. دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے. انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا. اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے. جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں اس کا فارم. ڈر جاؤ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے.
کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہوتی ہے. اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے، اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے. کون سی چیز؟ آکسیجن. پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے، آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا، بالکل فری رکھے. اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر. ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہے. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے، تو کسی کے بنانے سے بنا ہے. اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دے. جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے، تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں. سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا. اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے، اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی. یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے، لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا. تو اس سے بڑی بے وقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بے وقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے. تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہے. آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں. یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے. یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس میں سے چند ایک پہنچتی ہے. 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں. یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکین کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہے. تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. اس پہ کتنی دیر بولا جائے، میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے رِزْقًا لَكُمْ تمہارے رزق کے طور پہ. اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں. کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں. قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں نالج میں ہو. یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تم سے اگلوں کو پیدا کیا سب کے ایکسپیرینس میں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے, آسمان کسی انسان نے بنائی ہے. انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے. انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا, عدم محض سے وجود نہیں دیتا, بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے. اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے, لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کیا. انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے, لیکن انسان بدیع نہیں ہے. البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ, بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا. تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے. اس میں کیا قیامت مضمر ہے. رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں, بہترین سے بہترین سبزی بھی, وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے, اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ, اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. تو صرف رزق تمہارے لیے رزق, یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا. اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں, ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے. سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں, جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے. کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا, یہ آپ کے لیے فری ہے. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں, اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا, آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے, آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے, اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے, چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو, چاہے پودوں کی خوراک ہو, چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو, تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مجھے بتائیں قرآن کے سٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے, اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا, کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا, کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل. کتنی بنیادی بات ہے. بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں, فلا تجعلوا للہ اندادا, بس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ. وانتم تعلمون, اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. کون ہو سکتا ہے؟ سو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کیا کافروں نے نہیں دیکھا
کہ بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے ایک یونٹ یہ تھے، اکٹھے تھے زمین و آسمان، کانتا رتقن آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یہ پہلا فیکٹ ہے، بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ، کاسمولوجی کی فیلڈ کا یا اسٹرونومی کی فیلڈ کا آپ کہہ لیں۔ اور دوسرا فیکٹ اسی آیت میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اچھا، یہ خطاب تو ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے کافروں کو تھا، لیکن وہ تو اس فیکٹ تک ابھی پہنچے نہیں تھے، چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، لہٰذا اس کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ قیامت تک اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے۔ اور انہی فیکٹس میں سے یہ دو بڑے فیکٹ ہیں جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر آئے۔ اسی کانٹیکسٹ میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 60 کے عنوان سے، Who is Allah in the light of latest scientific facts؟ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں؟ تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، 1 مارچ 2009 کو ریکارڈنگ ہوئی تھی، آپ سمجھ لیں تقریباً آج سے 7 سال پہلے۔ الحمدللہ یہ دو فیکٹس اس کے اندر جو آئے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں، کہ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ بات نہ دیکھی، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں بالکل گندے ہوئے تھے، ایک یونٹ ماس تھے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اسی کو سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ، یعنی بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی۔ اب آپ دیکھیں اس میں کلیئر کٹ یہ بات آئی کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے سائنٹیفک فیکٹس، قانون قدرت بتا دیے، اور بتائے تو اس وقت کے کافروں کو تھے، لیکن اس وقت کے کافر تو ابھی تک اس لیول پہ پہنچے نہیں تھے، ان کی تحقیق یہاں تک ہے نہیں تھے۔ لیکن اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیں، چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا اس کے اندر جو فیکٹس موجود ہیں یہ قیامت تک ایکسپلور ہوتے رہیں گے، تبھی تو آج کے دور کے انسان کے لیے اس کے دل میں قرآن کی اہمیت اجاگر ہوگی نا، ورنہ آج کے دور کے شخص کو کس طرح انٹرسٹ ہو سکتا ہے جب آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو یہ آج کے دور کی بات ہے، 20ویں صدی کے اندر یہ چیزیں آ کر ڈسکور ہوئی ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لوگوں پر ظاہر کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت کہتے ہیں، اس کی آخری آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا تھا پہلے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ الحق ہے، پرپسفل کتاب ہے، با مقصد اور سچی کتاب ہے۔ تو یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانا شروع کر دی۔ 20ویں صدی کی ایجادات کے بعد، ڈسکوریز کے بعد، اس طرح کی کئی ایک نشانیاں جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک حق بات کو اس حوالے سے پہنچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پیشن کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ صرف مسلمان ہیں جو اپنے ریلیجن کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ آئے ہماری اس کتاب کو، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اس کتاب کو آپ آج کے دور کے علم پر بھی پیش کریں، سائنٹیفک فیلڈ کے علم کے اوپر، جو کہ اس وقت ایپکس کو پہنچ چکا ہے۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی انشاءاللہ جو کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ ایک ہے ہائپوتھیسز اور تھیوریز، ان کی نہیں بات کر رہا، جو واقعی فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کے خلاف نہیں ملے۔ الحمدللہ اس وقت یہ بات ہوئی کہ بے شک زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اب یہ پوری میں نے ڈیٹیل تو ویسے مسئلہ نمبر 60 کے اندر بتائی بھی ہے، اس حوالے سے میرے اور لیکچرز بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور خصوصاً اس میں جو میرے
क्रिटिकल तरीन जो टॉपिक है वो दौरे हाजिर में जो लीडिंग एथियस्ट हैं, एथीस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जिसको मैं डॉकिंस कहता हूं डोंकी की वजह से, उसकी किताब है द गॉड डिलूजन, यानी खुदा का नजरिया जो है ये एक डिलूजन है, एक फरेब दिया गया नजरिया जिसे कहते हैं। अबाओ अजदाद से एक फरेब दर फरेब चलता आ रहा है, एक वहम सा है। तो इस किताब के खिलाफ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। मसला नंबर 83B, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, खुदा को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। कि भाइयों 20वीं सदी के आगाज तक लोगों का यही नजरिया था कि ये कायनात भी हमेशा से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर कायनात की इब्तदा को मान लिया जाए कि ये कायनात कहीं से पैदा हुई है तो फिर क्रिएटर को भी मानना। इसलिए डिनाइल ऑफ गॉड जो आकर 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी के अंदर शुरू हुआ, वो अपने एपेक्स को इस हवाले से पहुंचा कि लोगों ने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि कायनात हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है। अब जब कायनात हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है तो किसी गॉड की जरूरत ही नहीं है। ये 1929 के अंदर आकर अमेरिकन एक कॉस्मोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एडवन हबल, उसी के नाम पर हबल टेलीस्कोप भी अमेरिका ने स्पेस के अंदर छोड़ी हुई है। 1953 में उनकी डेथ हुई है। 1929 के अंदर उन्होंने अपनी टेलीस्कोप के जरिए दूरबीन के साथ ये चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी इजराम फल्की हैं, जितने भी जो है वो कायनात के अंदर सैयारे हैं या सितारे हैं या गैलेक्सीज हैं, ये सब के सब एक दूसरे से दूर की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। और उनका उन्होंने स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम ग्रेजुअली रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ये चीज दूर जा रही है। तो उन्होंने कहा अगर हम टाइम को रिवर्स करें तो कोई एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। और वो टाइम जब कैलकुलेट किया गया तकरीबन 15 अरब साल बनता है कि 15 अरब साल पहले ऐसा वक्त था कि ये सब की सब चीजें जो है वो एक खास पॉइंट से स्टार्ट हुई, और वो पॉइंट ऐसा था जिसका वॉल्यूम तो जीरो था लेकिन डेंसिटी इंफिनिट थी। अब इस तरह की चीज तो कोई हो नहीं सकती कि जिसका वॉल्यूम जीरो हो और डेंसिटी इंफिनिट हो, सिवाय इसके कि वो है ही नहीं थी। क्रिएशन एक्स नहीलो हुई है, अदम महज से वजूद बख्शा गया है चीजों को। एक धमाके के साथ ये चीजें अलग हुई और ये दूर जाती जा रही हैं, और वक्त के साथ साथ ये पूरी कायनात फैल रही है। ये फैलना, इसी को रिवर्स किया तो वो एक पॉइंट आ गया। हालांकि ये मैथमेटिकली ये चीज आइंस्टाइन ने पहले ही प्रूफ कर दी थी। आइंस्टाइन ने भी ये बात की थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही। और अल्हम्दुलिल्लाह सेम इसी किस्म के अल्फाज कुरान हकीम में भी मौजूद हैं। सूरह अज़्ज़ारियात के अंदर पारा नंबर 27 में वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया जैसा कि उसकी शान के लायक है, और हम ही इसको वुसअत दे रहे हैं। ये वही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इन्ना लमूसिऊन, इसको हम फैला रहे हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऑफ आइंस्टाइन। काश एक मुसलमान ने किया होता तो हम आज फख्र से कह रहे होते एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऑफ कुरान। अब बदकिस्मती हमारी है कि जब वो डिस्कवरीज करते हैं और फिर हम कहते हैं हां जी जनाब पहले ही मौजूद सी, तो कहते हैं पहले ही मौजूद सी तो तुसी तो अपने कोल ही रखिया सी, सानू तो नहीं दसिया किसी ने। खैर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि उनकी तहकीकात का इस्लाम को यह फायदा हो रहा है कि वो न्यूट्रल लोग जब तहकीक करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं और ये चीज उनके लिए हिदायत का सबब बन जाती है। अगर मुसलमान करेगा तो किसी को वहम हो सकता है इस हवाले से। ये एक अलग बात है कि मुसलमानों ने साइंस की फील्ड के आगाज में बड़े बड़े कारनामे मुसलमानों ने ही सल्तनत अब्बासिया के दौर के अंदर किए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़े कारनामे। ये पूरी आपकी कंप्यूटर की फील्ड जिसके ऊपर जिस अलजबरे के ऊपर खड़ी है, ये अलजबरा मुसलमानों ने बनाया था। ये सब का सब मामला जितने भी इस वक्त चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, इसकी बुनियाद जो है अलजबरा है। तो मैं इसीलिए एक जुमला भी बोला करता हूं कि साइंस इज अ कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ।
سائنس جو ہے یہ ایک مشترکہ مذہب ہے تمام انسانوں کا جو اس روئے ارض کے اوپر آباد ہے. مذہب کہہ رہا ہوں میں, دین نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی فتویٰ نہ لا دے میرے پہ. دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین صرف اسلام ہے. مذہب آپ کہہ لیں اسکول آف تھاٹ کو آپ عربی میں یا اردو کے اندر ہم مذہب کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ سائنس جو ہے یہ کامن مذہب ہے, یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ کسی گورے کا ٹھیکہ ہے یا کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے, کسی مسلمان کا. ابتدا میں مسلمانوں نے ترقی کی, اس کے بعد کرسچن, اب نیوٹن جو تھا وہ کرسچن تھا, اس نے اتنا بڑا کام کیا. اسی طریقے سے اگر بعد میں کچھ ایتھیسٹ بھی سامنے آئے ہیں, انہوں نے بھی کام کیا اور وہ آن کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ منکرین خدا جو ہے وہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی, کیپلر کون تھا جس نے یہ سب کی سب جو ہے کاسمولوجی کی فیلڈ کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے, اور ان سارے سیاروں کی اس نے فریکوینسیز تک دریافت کی ہیں زمین پر بیٹھ کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے. گاڈ میں بلیو کرنے والا, اکثریت ان سائنٹسٹ میں گاڈ میں ماننے والے, مسلمان بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اور لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ سائنس جو ہے یہ کامن ریلیجن ہے, کامن اسکول آف تھاٹ ہے تمام انسانوں کا, جو اسٹیبلش سائنس. اور یہ پھر جب ان غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کی تحقیقات آتی ہیں, پھر ان میں سے بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مثال جو ہے وہ ڈاکٹر مورس بکائل کی. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں, اور ویسے گوگل میں جا کے لکھیں ڈاکٹر مورس بکائل فرینچ سرجن تھے. 1974 کے اندر جب مصر سے فرعون کی ممی بھیجی گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر آپ تحقیق کریں یہ کتنی پرانی ہے اور اس کی جو ممی ہے اس شخص کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہوئی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈوبنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اتنا پرانا پیریڈ بنتا ہے جو کہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرعون آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھیں گے لوگوں کی عبرت کے لیے. اب وہ مورس بکائل نے جب یہ بات بتائی تو اس کو مسلمانوں نے, اسکالرز نے بتایا کہ یہ تو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو سلامت رکھیں گے. وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, یہ کیسے کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے اتنی بڑی پریڈکشن. پھر اس نے کئی مسلمان ملکوں کا سفر کیا لوگوں سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن میں یہ چیز لکھی ہے, اور پھر الحمدللہ اس نے تحقیق کی. 1974 میں اس کی تحقیق شروع ہوئی, 1976 میں اس کی وہ کتاب سامنے آ گئی, دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس, بائبل, قرآن اینڈ سائنس. اور اس نے اس کتاب میں ایک چیز ڈکلیئر کی کہ جو سائنٹیفک فیکٹس 20ویں صدی کے اندر دریافت ہوئے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہوئے ہوں, ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے, یا کاسمولوجی کی, ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر ہوں, ان تمام چیزوں میں صرف قرآن اس روئے ارض پہ وہ واحد کتاب اور اونلی کتاب ہے, دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے. الحمدللہ. اور اس بندے نے بھی اسلام بھی قبول کر لیا الحمدللہ. اور اس نے کہا تورات اور انجیل کے اندر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں, یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی. اور الحمدللہ اس کا ویڈیو لیکچر بھی تقریباً 1.25 گھنٹے کا یوٹیوب کے اوپر مورس بکائل کا پڑا ہوا ہے. اس نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد ایک سمجھے کہ ایک پورا ٹرینڈ سیٹ کرنے والا وہ بنا ہے بندہ. اب بکائزم ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے, جس طرح یہاں پر بھی ڈاکٹر اقبال کی جیسے اقبالیات ایک سبجیکٹ ہے نا, اقبال کے شعروں کے اوپر تحقیق اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے. بکائزم ایک پوری سائنس کی فیلڈ بن چکی ہے, سائنس کی وہ فیلڈ جس میں آپ ریلیجن جو سکرپچرز موجود ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج وحی کی شکل میں تورات, انجیل یا قرآن کی شکل میں, اس کی آیات اور سائنٹیفک فیکٹس جو لیٹسٹ ڈسکوری ہیں, ان کے کو ملا کر ایک آپٹیمل سولوشن جو نکالا جاتا ہے اور کمپیٹیبلٹی دونوں کی جاتی ہے, اس علم کو کہا جاتا ہے بکائزم. یہ مورس بکائل کے نام کے اوپر, فرینچ سرجن, اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی. 1998 میں فوت ہوئے ہیں, وہ پرانی بات نہیں ہے. اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا, اور پھر اسی کتاب کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے ولیم کیمبل کی طرف سے, جو 2001 میں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ میں جا کر ڈاکٹر مورس بکائل کی بک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور بیسیکلی اس کی بک کو کیا قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ولیم کیمبل کے ساتھ وہ مناظرہ کیا تھا, جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کافی مشہور ہوئے. اور اس مناظرے کی ابتدا بھی بیسیکلی یہی بک تھی, بائبل, قرآن اینڈ سائنس. یہ کتاب آپ کو انگلش میں مل جائے گی, اور اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ چکا ہے, اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے. اور ظاہر ہے کہ اب یہ کام کو مولوی تو نہیں کر سکتا سیدھا,
मौलवी कर सकता है? उनको ना स्पेलिंग लिख दे और स्पेलिंग भी नहीं लिख सकता भाई। मौलवी बेचारा तो आज तक इस मसले से बाहर नहीं निकला कि ये अंग्रेजी जो है ये मुसलमानों की जुबान है या अरबी, इन्हों अरबी का ऐसा ही नहीं खत्म होता। खुदा के लिए दुनिया में सिर्फ 20% मुसलमान है जिनकी जुबान अरबी है। आप कुरान को या इस्लाम को सिर्फ अरबी तक क्यों महदूद रखना चाहते हैं? ये तो यूनिवर्सल दीन है। 80% मुसलमान वो हैं जो अरबी नहीं जानते, उनका रिलीजन भी इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरान को आप महदूद ना करें अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो वक्त है कि कुरान हकीम का तर्जुमा तमाम मेन किताबों में हो चुका है और उर्दू जुबान तो माशाल्लाह ऐसी रिच है। अल्लाह ताला ने जितना नॉलेज उर्दू में कन्वर्ट करवाया ना, और जितना उर्दू जानने वाले लोग रिलीजन को समझ रहे हैं, इतना अरबी जानने वाले भी नहीं समझ रहे। उनका इल्म भी सिर्फ कुरान तक, ये चंद किताबों तक रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हदीस की किताबें वो सब की सब उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, तफसीर। और मैं दावे से कहता हूं कि ये हदीस की किताबें अरबियों ने इतनी नहीं पढ़ी होंगी जितनी उर्दू स्पीकिंग लोगों ने पढ़ ली हुई है अभी, हमारी यंग जनरेशन, उर्दू में तर्जुमा होने की पर्पज से। क्योंकि अब रेवोल्यूशन इंशाअल्लाह ताला इसी एरिया से आनी है। क्योंकि बनु इस्माइल जो है ना, उन्होंने तो कदर नहीं की ना, तो अल्लाह ताला ने तो ये पहली सूरतुल माइदा में फरमाया था, अगर तुम खुदा को रिस्पॉन्स नहीं करोगे तुम्हें अल्लाह ताला खत्म करके नई कौम को उठा देगा। तो देखिए अब किस तरीके से इस वक्त दुनिया में जितने भी लीडिंग स्पीकर हैं जो रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सब के सब हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, सब के सब कॉन्टिनेंट के, चाहे वो इंग्लिश में स्पीक कर रहे हो चाहे उर्दू में कर रहे हो। जितनी रिलीजियस जमातें हैं तमाम का मरकज जो है वो यही सब कॉन्टिनेंट के इलाके। यहां पे अल्लाह ताला ने उस एतबार से पैशन पैदा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी डिस्कवरी करवाई। और दूसरा ये इसके अंदर जो बायोलॉजी का दूसरा लॉ कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा फरमाया, ये भी एस्टैब्लिश हो चुका है कि ऑल लिविंग थिंग्स क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर, तमाम जिंदा चीजें जो हैं ये पानी से पैदा हुई हैं। ये भी बायोलॉजी का लॉ बिल्कुल फाइनल हो चुका है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ्स, दोनों साइंटिफिक फैक्ट्स जिनको आज के इंसान ने समझा है 20वीं सदी के, ये अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले एस्टैब्लिश कर दिए गए। इस हवाले से वीडियोस के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया है हारून याह्या ने, टर्की के स्कॉलर हैं। उनकी वीडियोस बेहतरीन, आप समझ लें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की वीडियोस के मुकाबले की वो वीडियोस हैं। इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू डबिंग के साथ भी कुछ आ चुकी हैं। एक उनकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरेकल्स ऑफ कुरान, कुरान के मोजज़ात जो 20वीं सदी के। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, कुरान के मोजज़ात मिरेकल्स ऑफ कुरान, इन उर्दू लिखे या इन इंग्लिश। यूट्यूब में मिलियंस ऑफ पीपल ने ये वीडियो देखी हुई है, आपको बड़ी आसानी के साथ यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी हारून याह्या की। बाकी हारून याह्या के अंदर बाकी पर्सनली कमजोरियां भी मौजूद हैं, लेकिन वो तो मैं आपको बताऊं कि कमजोरियां तो हर बंदे में मौजूद हैं। आप मतलब कितने बड़े बड़े कुरान के मुफस्सिरीन हैं, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखें तो मतलब कुरान दूर दूर तक नहीं उनमें नजर आता, लेकिन इल्मी काम उन्होंने किया होता है। तो हम तो सिर्फ ये है कि जिसकी अच्छी बात है वो ले लें, जो बुरी बात है उसकी छोड़ दें। तो इस हवाले से हारून याह्या ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया वीडियोस के अंदर। तो उसके अंदर 20वीं सदी के अंदर जितने भी ये इस तरीके से एस्टैब्लिश हुई हैं फैक्ट्स कुरान हकीम के, वो आपको वीडियो की शक्ल में मिल जाएंगे। बल्कि हमने भी अपने वेबसाइट ahlusunnatpark.com में डॉक्यूमेंट्रीज वाला जो पोर्शन है उसके अंदर वो वाली वीडियो जो है उसकी उर्दू और इंग्लिश वो डाली हुई थी उस वक्त। पता नहीं अब वो चल रही है कि नहीं चल रही। तो वो कॉपीराइट से तो मेरे ख्याल उन्होंने बैन कर दिया। बल आप यूट्यूब के ऊपर जाए, हारून याह्या वीडियोस लिखें, उनकी haroonyaihya.com। अदनान अख्तर वैसे इनका नाम है, कलमी नाम इन्होंने हारून याह्या रखा हुआ है, टर्की के स्कॉलर हैं। और वहां पर एथीज्म का फितना उठाया तो अल्लाह ताला ने बंदा भी उनके मुकाबले पे ऐसा उठाया जिसने ऐसी तैसी फेर के रख छड़ी इन्हों दी। और उनकी कुछ 60-70 के करीब वीडियोस हैं, कोलैप्स ऑफ एथीज्म, कोलैप्स ऑफ डार्विनिज्म, इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश के अंदर है, कुछ उर्दू डबिंग के साथ भी आ चुकी हैं, सारी वैसे इंग्लिश में, और उसका टेस्ट भी इंग्लिश के अंदर है। तो वो आप देखें तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से काफी फैक्ट्स जो है वो सामने आएंगे। बल मैं इस टॉपिक को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, बाकी 3 आयात पढ़ के फिर इंशाअल्लाह ताला अगली दफा